کہ میں ایک کریم بناتا تھا، کریم، اور وہ کریم میری بہت بکتے تھے، بہت چلتے تھے، بہت میں اپنے علاقے میں بناتا تھا، 5-6 شہروں میں سپلائی اس کی دیتا تھا۔ ایک زخموں کے لیے کوئی کریم تھے، مجھے اس نے ڈبیا دکھائی، کہا کہ بہت اچھے اس کے نتائج، بہت اچھے نتائج۔ اچانک چلتے چلتے خراب ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ پہلے جو لوگ اس کا انتظار کرتے تھے سب نے انتظار کرنا ختم کر دیا اور مال واپس اٹھا کے دے دیتے تھے۔ میں سوچتا رہا کیا وجہ ہے، میری کوالٹی کمزور ہے۔ میں نے کوالٹی دیکھی، بالکل ٹھیک تھی، ایمانداری بالکل وہی کی وہی تھی، کوئی مجھ سے خیانت نہیں ہوئی، کوئی مجھ سے زیادتی نہیں ہوئی، میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کچھ نہیں۔ کہا کہ پھر میں کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اور کہا کہ آپ نہیں ملے تھے، کسی نے انمول خزانے مجھے ایسے دیا کہ یہ پڑھ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ بس ایسے میرے اندر ایک اطمینان آ گیا، پھر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، دن رات یہی پڑھا، دن رات۔ میں نے آنکھوں سے ایک منظر دیکھا، ایک صاحب ہے، ایک صاحب، انہوں نے کچا گوشت رکھا ہوا ہے، ایسے ڈھیر بنایا ہوا ہے، ڈھیر بنایا، اس کے اوپر میری کریم کی ڈبی رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کچے گوشت کے اوپر اور گوشت ڈالا کہ وہ میری کریم کی ڈبی، غور سے سمجھیے گا، بڑی توجہ سے، میں آپ کو جادو کا ایک توڑ دے رہا ہوں، بندشوں کا ایک توڑ رہا ہوں، کالی دنیا کا توڑ دے رہا ہوں، کالے علم کا توڑ دے رہا ہوں، سفلی چیزوں کا توڑ دے رہا ہوں، بہت زبردست چیز دے رہا ہوں۔ کا ایک گوشت ہے، اس کے اوپر ڈبیا رکھی، پھر ڈبیا کے اوپر گوشت رکھا، اور وہ کچھ چیز پڑھ رہا ہے، کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور پھونکے مار رہا ہے۔ پھونکے مارتے مارتے اتنی دیر پھونکے ماری، گوشت جلنا شروع ہو گیا، گوشت کو آگ لگی، اور اس کے جلنے کا دھواں، اس کی بو میں نے خود سونگھی۔ جلتے جلتے اتنا اوپر کا گوشت جلا کہ میری ڈبیا نیچے سے نظر آئی۔ کہا ڈبیا کے اوپر میں گتے کا کور چڑھاتا تھا، پہلے وہ جلا، پھر اس کے اوپر میں لیبل لگاتا تھا ڈبیا کے اوپر، وہ جلا، پھر ڈبیا جلی، اس کے اندر کی دوائی جلی، پھر نیچے کا گوشت جلتے جلتے حتیٰ کہ سارا گوشت جل گیا، راکھ ہو گیا، اور اس نے ڈبیا کے اوپر، اس راکھ کے اوپر تھوک ماری، تھوک کے چلا گیا۔ اور مجھے کسی نے کہا تیرا یہ جادو ہوا تھا کہ یہ زمینوں کے نیچے چلا گیا تھا اور ہواؤں اور فضاؤں میں چلا گیا تھا، تو تیری نسلوں میں 60 لگا دی تھی، 60 ستی بھی کہتے ہیں، اصل 60 60، یعنی تیری یہ 60 ہمیشہ جو ہے 7 سال، یا ایک ہے 7.5 سال، 17.5 سال، 27.5 سال، 37.5 سال، 47 سال، 57 سال، اور پھر چلتے جائیں۔ اس کا ابتدائی قدم 7.5 سال ہوتا ہے، 60 کا، اور بندے کی ہر چیز 7-7.5 سال میں بند جاتی ہے۔ وہ رشتے ہوں، وہ روزی ہو، وہ رزق ہو، دولت ہو، وہ عزت ہو، وہ صحت ہو، وہ محبت ہو، وہ مروت ہو، وہ گھر ہو، وہ میاں بیوی ہو، وہ بہن بھائی ہوں، وہ سلوک ہو، وہ پیار ہو، وہ مروت، ہر چیز جل جاتی ہے۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا کریم کی ڈبی جل گئی۔ میں نے کہا کریم کی ڈبی رکھ سامنے۔ کہنے اب تو بنانا چھوڑ دیا۔ میں کوئی سکی سڑی پئی ہے، سکی سڑی کوئی پرانی پڑی ہے؟ ارے وہ تو بہت پڑی ہے۔ میں نے کہا اٹھا کے سامنے رکھ، ایک رکھ، ورنہ جتنا گوشت کا ڈھیر تو نہ خواب میں دیکھا تھا اتنا رکھ ڈبیاں۔ اور جس طرح وہ توجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، پڑھا نول خزاں۔ میں نے کہا تو ڈبیوں کا بنا ڈھیر، کہ کسی نے بندش لگائی ہے، حاسد نے حسد کیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جی کہاں ٹھیک ہو گیا؟ جو پیسہ تھا وہ بھی ان میں پیروں اور عاملوں کو دے گیا، جو تھا وہ بھی مک گیا، باقی صرف گھر میں
डब्बियां बची हुई हैं, या मेटीरियल बचा हुआ है, या मेरी गुर्बत है और मेरी तन्हाई है और मेरा फक्र है और मेरा फाका है और मेरी गुर्बत है और मेरी तंगदस्ती है और कर्जे हैं और बीमार, भाई यही कुछ है, बाकी सब लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। जो है अर्शी वज़ाइफ हैं, हमारे पास तो अर्शी वज़ाइफ हैं, अर्शी निजाम है, यही कुछ है। ढेर लगा और पढ़ वैसे जैसे वो यकीन की जिंदगी के साथ तेरा जालिम जादूगर और तेरा दुश्मन यकीन के साथ और पूरा वक्त दे रहा था और पूरी ताकत से वैसे पढ़ अनमोल खजाना, ऐसे पढ़, घंटा पढ़, 1.5 घंटा पढ़, अनमोल खजाना नंबर 1 पढ़। और सारा दिन काम करता है, कारोबार करता है, तो सारा दिन खुला अनमोल खजाना नंबर 2 पढ़, बस यही पढ़। भूल जा सारी जिंदगी, पूरी दुनिया भूल जा, सिवाय नमाज और कुरान के बाकी हर चीज भूल जा, बस एक चीज को पकड़ और इसी को वो पढ़। मैंने कहा पढ़, 40 दिन पढ़, पर पढ़ने का हक अदा कर। और अगर तूने सिर्फ लफ्जों से पढ़ा, यकीन और दर्द, एतकाद और एतमाद से न पढ़ा, कुछ नहीं होगा। जा, वक्त ज़ाया न कर मेरा, जा वक्त ज़ाया न कर, बस छोटी सी बात है, मुख्तसर सी कर। अल्लाह के कलाम में ताकत है। मैंने कौन सा दावा किया मैं अपना नाम दे रहा हूं, मैं अल्लाह का नाम दे रहा हूं, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है। थका हुआ मारा हुआ था बेचारा, बेबस था, बेचैन था, बहुत ज्यादा। पता नहीं उसने किस दर्द के साथ पढ़ा होगा अनमोल खजाना। मुझे कहने लगा मैं घंटों बैठ के पढ़ता रहता, बस सिर्फ पानी साथ रखता था, हलक खुश्क हो जाता था। और यहां तक मुझे कहा पेट भर के जब रोटी खाता था, मैं जब अमल खत्म करता था, मेरा पेट ऐसे खाली होता था जैसे मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि सारे जिस्म की एनर्जी। आपको एक अजीब चीज बताऊं, साइंस कहती है सबसे ज्यादा ताकत खुद बोलने पे लगती है। कस्सी चलाने, पत्थर तोड़ने, चलने, उठक बैठक करने, डंड पेलने, नहीं, अब उठाएं सर, रिसर्च उठाएं, जिस्म में सबसे ज्यादा ताकत। और फिर जिस्म जब खत्म हो जाता है, कहते हैं आवाज समझ नहीं आ रही, मरीज बेचारे की आवाज बिल्कुल हल्की हो गई। हालांकि मैंने उसे कहा था आहिस्ता अल्फाज में पढ़, दिल में पढ़, पर बोल तो जुबान तो हरकत में है। कहता मैं खाना खाता था ना, खाना मेरा खत्म हो जाता था, पानी पी रहा होता था, और जितने मैंने मटका पानी का पिया, पेशाब उतना नहीं आता था, पानी भी खुश्क हो जाता था। और ये जलाली नहीं है, उल्टा नहीं पड़ता, बस वो सिर्फ पढ़ने की गर्मी होती है, अमल की गर्मी नहीं है। ये लफ्ज याद रखिएगा कि मैंने इसको खुद घंटों पढ़ा हुआ है, घंटों से घंटों पढ़ा हुआ है। मकली की सारी रातें मेरी गुजरी हैं अनमोल खजाना नंबर 1 में, सारी रातें गुजरी हैं मेरी, रातों की रातें गुजरी हैं और रातें गुजरी हैं कई जगहों की, कोई इसके उल्टे नहीं है। कुरान अल्लाह का फरमान है, मेरे कमली वाले की खैर है, बरकत है। मुझे कहने लगा कि मैं बाजू का पढ़ते पढ़ते देखता था वो डब्बियां सोने की बन जाती थी, और मुझे महसूस होता था क्या है। और कभी कभी डब्बियों हीरे बन जाते थे, कभी कभी डब्बियों के साथ सांप होते थे, लौटते थे और चल के ठा करके हो रहे थे, कभी बिच्छू हट रहे, कभी चीजें जल रही हैं, सार शक्ति थी लगी हुई थी। बस रब ने वो जो उस पे खोली दुनिया, वो खोली दुनिया, फिर जो उसकी वो डब्बी चली है, अल्लाह अकबर। आज उस डब्बी का एक नाम है, शोहरत, एक नाम है। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा जख्मों के लिए कहा है, ये तो स्किन के लिए भी है, ये तो गोरा करने के लिए भी है, और जालिम इसके अज्जा होता करेगी। मुझे तो इतना पता था, मैं कहा छोड़ तो इसको, चलेगी। रब ने उसके लिए तांगरी के दरवाजे खोल दिए,
گھنٹوں بیٹھ کے اس نے ٹائم دیا. یہ نہ ہو کہ آج تو بیٹھے کل پھر کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر. نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے جو موکلات ہیں وہ آ کے انتظار کرتے ہیں پھر اسی وقت. چلو تجربہ کر لیں. آپ پرندوں کو دانا ڈالیں, خاص ایک وقت پہ گوشت ڈالیں, چند دن کے بعد وہ وقت ہوگا, وہ آ کے انتظار, اسی وقت گھڑی ملا لیجئے گا, ملا کے دیکھیں, تجربہ کر لیں. آپ دانا ڈالیں, آپ روٹی ڈالیں, آپ گوشت ڈالیں, کوئی چیز ڈالیں, این چند دنوں کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا یہ وقت ہوتا ہے. گھڑی آپ کی اوپر نیچے ہو جائے گی, پر پرندوں کو کیوں؟ یہ تجربہ ہے کسی کا ہے. اسی طرح یہ روحانی فرشتے اور موکلات آ کے بیٹھ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. پھر تو آگے پیچھے ہوا, یاری نہیں لگے گی, پھر یاری نہیں لگے گی, بالکل نہیں لگے گی. بات صرف 40 دن کی ہے. وہ 1 گھنٹہ کھپ, وہ 2 گھنٹے کھپ, وہ 3 گھنٹے پڑھ, یقین کے ساتھ پڑھ, پانی لے کے بیٹھ جا اور باوضو پڑھ, قبلہ رخ ہو کے, ایک جگہ ہو, ایک وقت ہو, پھر دیکھ تو صحیح. زندگی میں 40 دن پڑھ لے, 40 دن پڑھ لے, پر پڑھ ایسے پاگل ہو کے 1 2 3 گھنٹے. نمبر 1 انمول خزانہ, نمبر 1 پڑھ, نسلوں کے لیے فیصلے کروا لیں انشاءاللہ. کہہ رہا ہوں کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر.